ارحان اسے لے کر گھر نہیں بلکہ فارم ہاؤس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر جائے گا تو گھر والوں کی تفتیش شروع ہو جائے گی۔ 100 سوال اور ان کے 100 جواب، ہر کسی کی اپنی منطق اور ہر کسی کی اپنی رائے اور اندازے۔ مراد کے ساتھ اس کو سہارا دے وہ اسے اس کے بیڈ روم تک لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کو وہ پہلے ہی کال کر چکا تھا۔ ارحان کو اس کا جسم بہت حد تک تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اب اس کے مسلسل نیم بے ہوشی میں رہنے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر آ گیا ہے ملک صاحب، مراد نے ارحان کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہیں لے آؤ، اس نے کہا تھا، اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد اس نے دوائیاں لکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ کسی شدید خوف کے زیر اثر ہے، اس لیے نیم بے ہوش ہے اور بخار بھی بہت زیادہ ہے۔ زارا کون ہے؟ نیم بے ہوشی میں بھی مسلسل زارا کا نام پکارتے اذہان کو دیکھ کر ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ مسز ہے ان کی، ارحان نے جواب دیا تھا۔ اوکے، ہو سکے تو ان سے ان کو ملوا دے یا بات کروا دے، میں بھی یہ بہتر فیل کرو، کھانے کو کچھ دے کر ان کو میڈیسن دے، فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ، ڈاکٹر نے آفیشیل انداز میں کہا تھا۔ مراد ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آؤ، اور میڈیسن بھی منگواؤ۔ حاجہ سے بولے کچھ کھانے کو لے کر آئے۔ اس نے مراد کو حکم دیا۔ ڈاکٹر مراد کو بہلاتا دیکھ دروازے کے پیچھے چھپی عمل جو کہ ان کی باتیں سن رہی تھی، دوڑ کر اپنے روم میں گھسی تھی۔ وہاں تمہیں درد میں دے کر یقین کرو ارحان کبیر، ملک میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اذہان ہاتھ ملک تمہیں تڑپتا دے کر جو روح کو سکون مل رہا ہے نا، وہ بیان سے باہر ہے۔ تمہاری تو الٹی گنتی شروع سمجھو، مال نے تالی بجا کر قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اذہان کو میڈیسن دے کر کمرے میں آیا تھا، کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر بزی تھی۔ فریش ہو کر آیا تو وہ ہنوز موبائل میں بزی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر کھڑے ہو کر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ ارحان نے اسے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا، اذہان کے ساتھ ہوگی، اس نے نگاہیں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، اذہان کہاں ہے پھر؟ انہوں نے پھر سے سوال پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا بھائی، ہوگا کہیں یہاں ہاسپٹل گیا ہوگا، زارا کو لے کر اس نے بیزار ہوتے کہا تھا۔ عمل مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کر، میں تمہیں دروازے کے پیچھے چھپا دیکھ چکا ہوں۔ یہ CID بنی تم جو جہاں وہاں گھومتی رہتی ہو، مت بھولو تمہاری ڈورے میرے ہاتھوں میں ہیں۔ اس نے اس کا موبائل کھینچ کر بیڈ پر پٹھا تھا اور غصے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ ایک نگاہ کے بل پر تم اتنا اترا رہے ہو نا، تمہارے منہ پر مار کر جاؤں گی۔ اس رشتے کو اس نے نفرت سے روح موڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا اگر یہ سوچا بھی کہ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہو یا مجھ سے دور جا سکتے ہو۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ بڑی مردانگی سمجھتے ہو نا تم دونوں بھائی؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر عورت پر اس کو تکلیف دے کر اس نے آنسو بڑی آنکھوں سے کہا تھا۔ عورت کی اگر عقل ٹھکانے نہ ہونا اور اپنے حلال رشتوں کی پاسداری کو خیال نہ ہونا تو اس کی عقل نکالنے کے لیے اتنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ دو بدو بولا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اور اگر علیحہ ہاسپٹل میں نہ ہوئی نا تو تمہاری بہن میرے بھائی کو دی جانے والی ہر تکلیف کا بدلہ سود سمیت چکائے گی۔ انہوں نے اسے بر پر دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اور وقت ہوتا تو ارحان اس کے آنسوں سے بکل جاتا، اس کے آنسوں کو انگلیوں سے چنتا، مگر اس وقت صرف اسے اپنے بھائی کی اذیت یاد تھی، اس کی تکلیف یاد تھی، اس کا لرزتا وجود یاد تھا، وہ کس کس کرب سے گزرا تھا، اسے بس وہ یاد تھا۔ کب تک جاؤ گے تم؟ ماہر ہاسپٹل میں اس کے سامنے بیٹھا پوچھا تھا۔ بس 6 بجے تک نکلوں گا، 7 بجے کی فلائٹ۔ اس نے ہاسپٹل کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان کیا، جتنا آسانی سے ہو چکا یہ سب آگے بھی اتنی آسانی رہے گی؟ ماہر نے کسی ڈر کے تحت پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا ماہر، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت کچھ برا ہونے سے بچ گیا ہے۔ ہم اس معصوم کو اس گہری کھائی سے نکال کر لے آئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی آگے کیا ہونے والا ہے وہ مجھے نہیں پتا، انہیں لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ چلو، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ، عمل کا خیال رکھنا، اور آف کورس مائدہ کا بھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل یار، تم فکر نہ کرو، بس اپنا بیسٹ دکھ رہا، خدا تمہیں تمہارے ہر مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ فون پر آتی بیل کی آواز نے دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ہاں بولو، سبحان نے کال ریسیو کر کے پوچھا تھا۔ سر وہ آ گیا اور آپ کے کیبن کی طرف آ رہا ہے، فون پر موجود بندے نے اطلاع دے کر رابطہ منقطع کیا تھا۔ وہ آ رہا ہے، سبحان نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماہر، آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ علیحہ بھی غائب ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے لگتا ہے اذہان نہ لے گیا ہو دونوں کو، وہ ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے
آنکھ مارتے بات کر رہا تھا۔ جب ارحان نے ان کی بات سنتے ہوئے دروازہ کھولا تھا، کہاں ہے علیحہ اور زارا، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے کہاں ہے؟ اذہان لے کر گیا نا دونوں کو باہر، ماہر نے اٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ بس بند کرو اپنی، کون سی گیم کھیلی ہے تم دونوں نے؟ تم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے تو وہ گئی ہے، ایسے قریب وہ کہیں نہیں جا سکتے، انگلی اٹھا کر پھر سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ باہر گئی کہاں؟ سبحان نے نرمی سے کہا تھا، مجھے الجھاؤ مت، تم لوگوں کے پاس نہیں تو کہاں ہے؟ ارحان نے سبحان کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا، دیکھو ارحان، لاسٹ ٹائم جب ہم اسے منیب انکل گھر چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ نہ تو تم لوگوں نے اسے غائب کروایا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے۔ تو پھر وہ تیسرا کون تھا؟ اس کے ملنے کے بعد نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی نہ تم لوگوں نے، اور مجھے لگتا ہے اس بار بھی علیحہ کو اور زارا کو غائب کروانے میں اس تیسرے کا ہی ہاتھ ہے۔ سبحان نے بڑی آسانی سے اس کے دماغ میں بات ڈالتے ہوئے کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ تیسرا تم میں سے ہی کوئی ہو۔ مرحان نے اسے کھوتی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر ڈھونڈیں گے ان دونوں کو۔ سبحان نے اس کو ریلیکس کرتے کہا تھا، تم کہاں تھے؟ تمہاری سیکیورٹی میں علیحہ غائب ہوگی؟ واہ، اس نے کہا تھا، میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جرنلسٹ بھی ہوں اور مجھے نیوز چینل والوں نے بلوایا ہوا تھا، میرا 2 ماہ کا پروجیکٹ ہے BBC نیوز والوں کے ساتھ، مجھے وہاں جانا ہے، اس لیے سبحان نے اسے بتایا تھا۔ تو تم اپنی عزیز جان بہن کی تلاش چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ واہ، ارحان نے پھر سے چوٹ کی تھی، اسے بڑی مشکل سے منایا ہے میں نے جانے کے لیے، اس کے کیریئر کا سوال ہے، یہاں میں ہوں، ہم مل کر ڈھونڈیں گے، ماہر نے اسے کہا تھا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، میں خود ڈھونڈ سکتا ہوں، دوسری بات اگر اس حساب میں تم لوگوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ ہوا تو جتنا میرا بھائی تڑپا ہے نا، اس سے زیادہ تڑپو گے تم، یاد رکھنا۔ صاف الفاظ میں دھمکی دی تو وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، اسے جو کرنا ہے کالے، اب اس کی کسی بھی دھمکی کا اثر نہیں ہونے والا، حال ہی دیوار سے سڑ پٹیں گے اب یہ لوگ انشاءاللہ۔ سبحان نے ہنسے ہوئے کہا، میں چلتا ہوں، میری ہوگی ملاقات زندگی رہی تو۔ ماہر نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ حالت غنودگی میں وہ مسلسل زارا کو پکار رہا تھا، اس کے کمرے سے آتی آوازوں پر عمل بے چینی سے پہلے بدلا تھا، اس کے کمرے کے سامنے سے گزری تھی جب اس نے اسے زارا کو پکارتے سنا تھا، وہ کمرے میں آ گئی تھی، اسے خوشی تھی کہ اذہان حیات ملک تڑپ رہا ہے، مگر اندر ہی اندر اسے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ عمل ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم اچھے کے بدلے میں اچھا تو دل سے کرتے ہیں، بغیر کسی منافقت کے اور سچے دل سے، مگر میری جان اصل امتحان پتہ کب شروع ہو؟ جب ہم برے کے بدلے اچھا کریں۔ کیسا انسان جس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہو، اتنا برا کہ ہم نے اسے اس برے کا کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو، اور پھر کبھی آپ کے ساتھ اس برا کرنے والوں کو آپ کے سامنے تکلیف پہنچے اور آپ اس کی مدد کرو حل سے دل سے بغیر کسی منافقت کے، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے صبر کا، آپ کے صدر کا اور آپ کی عاجزی کا امتحان۔ میری تربیت کو کبھی حصار میں مت ڈالنا۔ اسے اپنے بابا کے کہے گئے جملے یاد آئے تھے، یہ جملے انہوں نے تب کہے تھے جب وہ 5ویں جماعت کی طالب علم تھے، اس نے گھر آ کر بتایا تھا کہ اس کی کلاس فیلو نے اس کی کاپی کا پیج پھاڑ دیا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس کی کلاس فیلو گری تو امن نے اسے اٹھایا نہیں، بچایا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ عمل نے شدت سے وہ سب یاد کرتے آنکھیں باندھ کی تھی، میں آپ کی تربیت کو کبھی حصار میں نہیں ڈالوں گی بابا، کہتے اس نے اپنے قدم اذہان کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، وہ اس جون کی گرمی میں بھی دو کمفرٹر لیے کانپ رہا تھا، چہرہ پر جاں بجاں خراشیں تھی اور سر پر سفید پٹی بنی ہوئی تھی، پٹی پر موجود بالوں کے لڑے اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ظالم بنیل کی صفاقت دکھانے کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ اس سے جیسا ہی ہوتا، اتنا ہی خوبصورت، اس نے دل سے اپنے بھائی کی خواہش کی تھی۔ اگر میرے سگے بھائی سے اذہان جیسی ہی غلطی سرزد ہو جاتی تو کیا میں اسے کبھی معاف نہ کرتی؟ اس نے دل میں سوچا تھا، نہیں، میں اپنے بھائی کو کبھی نہ کبھی تو ضرور معاف کر دیتی، شاید وقتی ناراضگی کے بعد یا پھر اسے سمجھانے کے بعد۔ ہم لوگ دوسروں کے معاملے میں اتنے سخت ہر طرح کے سزا دینے کے قائل ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سگے رشتوں کے بارے میں اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ خون بھی کر دے تو انہیں وہ بھی معاف کر دے۔ ہمارے نام نہاد اصول، اس نے اپنے خیالات کی تردید کی تھی۔ ذرا مت جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ تمہیں چھین لیں گے مجھ سے، پلیز۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، مجھے مت دفن کرو، ہٹ جاؤ پیچھے، دادو مالک رحم کر مجھے یہاں سے نکالو، زیادہ۔ وہ کبھی کوئی جملہ ادا کرتا تو کبھی کوئی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، مگر ان سب لفظوں کا حاصل ان سب لوگوں کا
اہتمام صرف ایک لفظ پر ہوتا تھا، وہ تھا زارا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی موبائل پر اس کے بڑبڑاتے کی ویڈیو بنائی تھی اور پھر ایک دو تصویریں لی تھی۔ حاجہ آنٹی وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے بلا رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، حاجہ نے آتے ہی ادب سے کہا تھا۔ باؤل میں پانی اور دوپٹیاں لے کر آئی، اس نے حاجہ کو حکم دیا تھا، اور حاجہ اگلے 2 منٹ میں اس کے پاس لائی تھی۔ سبزی سے بیٹھی، یہاں میں ذہان بھائی کے سر پر پٹیاں کرتی ہوں، آپ ان کے پاؤں اور ہاتھوں پر بار بار گیلا کپڑا پھیرو۔ امل نے بڑی مشکل سے لڑکھڑاتی زبان سے بائی کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نے اسے بائی کیوں کہا ہے، مگر اپنے منہ سے نکلے لفظ بائی پر اب وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بار بار اسے پٹیاں کر رہی تھی اور اس کے بڑبڑانے میں شدت آ رہی تھی۔ جو جملے وہ ادا کر رہا تھا ان کو عمل سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس حد تک اپنا آپ چھوڑ چکا ہے۔ ایک رات نے اسے صدیوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کون سا ایسا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ جس کی تھکاوٹ اس کے جسم کے پور پور سے واضح ڈھلک رہی تھی؟ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کی بہن کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس حد تک کہ عالم بے ہوشی میں بھی وہ اسے ہی پکار رہا ہے۔ اس نے اب اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا، تھوڑا سا فرق آیا تو اس کے بہار میں، اس کے بڑبڑانے میں۔ حاجہ آنٹی کیا ایسا کر یہ پانی تبدیل کر کے لا دے، وہ ابھی حاجہ کو کہہ رہی تھی جب ارحان دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف دیکھے تو بارہ سے ذہان کے ماتھے پر پٹی رکھ رہی تھی۔ اس صحابت کی وجہ جان سکتا، اس نے اب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں بس ان کے دروازے کے سامنے سے گزری تھی، مجھے ان کے بڑبڑانے کی آوازیں یہ تکلیف میں تڑپ رہے تھے، اور میرے دل نے کہا کہ مجھے ان کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اس نے بغیر کسی بھی لگی لپٹی کے سر جھکائے ذہان کو پٹیاں کرتے کہا تھا۔ ارحان نے بڑے غور سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا تھا جو نفرت کے باوجود اس کے بھائی کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ انسان ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، یا محبت یا نفرت؟ تم مجھے بتاؤ، ایک وقت میں دونوں کام اتنی آسانی سے کیسے کر لیتی ہو؟ اس کے سر پر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس سے میرے بابا کہتے تھے اصل امتحان آپ کا تب شروع ہوتا جب آپ اپنے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ صدقے دل سے اچھا کرو، اور میں اپنے بابا کی تربیت ہزار میں نہیں ڈال سکتی۔ مجھے نہیں پتا، مگر اگر میرا سگا بھائی ایسا کوئی جرم کرتا تو میں اس سے وقتی ناراض ہو کر اس سے معاف کر دیتی، تو پھر انہیں کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس نے نہ مانگو سے کہا تھا، اور ارحان کا دل چاہا تھا اتنا معصوم دل رکھنے والی کے صدقے والی جائے۔ اس نے اس کے قریب ہو کر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اس کو کچھ کہنے کے۔ شکریہ جانے ارحان، اس نے اس کے کان کے پاس سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، اور حاجہ کے سامنے ارحان کی اس حرکت پر وہ کانوں تک سر ہوئی تھی۔ آر یو بلشنگ ریڈ چلی؟ اس نے سیدھے ہوتے آنکھ مینگ کرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں باہر نکال کر غصے سے اسے گھورا تھا اور وہ دل سے ہنسا تھا۔ تم ریڈی ہو؟ اس نے ڈالٹن کی کل وصول ہوئی تھی۔ ہاں بس میں نکل رہی ہوں، تم وہیں ہو؟ انہیں ڈالٹن سے پوچھا تھا۔ ہاں میں قریب ہی ہوں، تمہیں پلان یاد ہے نا؟ ڈالٹن کی تصدیق چاہی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں بار کی بیک سر جمنائی کا دھیان بھٹکا کر اسے کسی بھی طرح ٹاور والی سائڈ لے جاؤں گی، اور وہاں تمہارے ہائر کیے گئے گنڈے اس کی چٹنی بنا دیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بالکل، اس دوران میں ایبا کی چٹنی بناؤں گا اور بینز کے سامنے اس سے سب اگلواؤں گا۔ اس کے چہکتے ہوئے کہا، تو آپریشن شروع کیا جائے؟ دونوں نے ایک ساتھ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ رات 1 بجے قریب مانچسٹر ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا جب اسے اپنے سامنے نوفل دکھائی دیا۔ ہاتھ کے اشارے سے نے اسے اپنی طرف آنے کو کہا تھا۔ کیسے ہم؟ صبح نے اس کے گلے لگتے پوچھا تھا۔ فٹ ایز آلویز، اس نے اس کے گلے سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ علیہ زارا نے زیادہ تانگ تو نہیں کیا آپ کو؟ سبحان گاڑی میں بیٹھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل نہیں، بہت اچھی بچی ہیں، اور مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کیا واقعی وہ تمہاری بہنیں اتنی سلجھی سمجھدار؟ نوفل نے ہنسے ہوئے کہا تھا، ناٹ فیئر نوفل بھائی، میرے کون سا تھانوں میں اشتہار لگے ہیں؟ سبحان نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اس لیے کہ تھانے والوں نے بھی تمہاری اشتہار لگا کر کہاں جانا ہے؟ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ اس سے پہلے کہ سبحان کچھ کہتا، نوفل کے موبائل پر ہونے والے بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ہیلو ہانی بولو، اچھا تم پریشان مت ہو۔ ہاں میں ابھی آ رہا ہوں۔ انہیں پہلے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا ہوا نوفل بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سبحان نے اس کی پریشانی پر سے پوچھا تھا۔ یار دانیہ گر گئی ہے، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ ہانی بہت پریشان ہے، اس نے سبحان کو پریشان لہجے میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے یہیں اتاریں اور گھر جائیں، میں چلا جاؤں گا آگے سے۔
میں کون تھا پہلی بار یہاں آیا ہوں، 2 گلیاں تو رہ گئی ہیں، اس نے نوفل سے کہا تھا۔ اور یو شور، نوفل نے گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا۔ یس شور، آپ جائیے، اور مجھے کال کر کے دانیہ کے بارے میں لازمی بتانا، کہتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا اور ڈگی میں سے اپنا بیگ نکال کر اسے بائیں کا اشارہ کر کے پیدل چلنے لگا تھا۔ وہ بار کی پچھلی سائڈ پر جا چکی تھی اور ڈیلٹن بار کے اندر۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں چند محسوس لوگ اپنی اپنی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ہال کے اس سائڈ پہ میوزیشین بیٹھا تھا، مختلف دنیا بکھیر رہے تھا۔ ویٹر مہمانوں کو مشروب سرو کر رہے تھے۔ ایب ایک وائٹ تھی بے سوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سر کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس پکڑ اپنے دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھا، جبکہ بینس بلیک گہرے گلے والے میکسی پہنے، اسموکی میک اپ کیے، غضب ڈالتی، ڈانس کرتی، انجوائے کرتی۔ ڈیم یو لوکنگ سپر ہاٹ بیوٹیفل ٹو نائٹ، بینس پر نظر پڑتی ڈیلٹن کے ہونٹوں سے بے سادہ یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ٹو نائٹ وی آر ہیئر فار ویری بیوٹیفل انگیجمنٹ سیریمنی آف مسٹر ایبک اینڈ مس بینس چارلس، سو لیٹس بگن اٹ۔ جینز کی ایک دوست نے مائک پر اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اب وہ ان دونوں کو اسٹیج کی طرف بلا رہی تھی۔ ایبک بینس کا ہاتھ ہمیں اسٹیج پر لے کر گیا تھا اور ڈیلٹن کا دل کیا تھا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے۔ ایک خوبصورت پلیٹ میں دونوں کی رنگز رکھی ہوئی تھی، ان کے سامنے کی گئی تھی۔ ایبک نے رنگ اٹھائی تھی، بینس نے ہاتھ آگے کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ ایبک وہ رنگ بینس کو پہناتا، کسی نے بڑی مہارت سے گولی چلائی تھی۔ ایبک کے ہاتھ پر گولی لگی تھی اور رنگ اچھل کر دور گری تھی۔ وہ بار کی پچھلی سائڈ پر کھڑی تھی۔ جب اسے یقین ہوا کہ اب جیمنا یہاں سے گزرے گا تو اس نے جان بوجھ کا فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، ہاں ڈیلٹن ٹھیک ہے، میں کسی طرح بینس کو دھوکے سے ٹاور پر لے آؤں گی۔ ہاں ہاں، میں اسے منا لوں گی، تو تم اسے یہاں سے دور لے جانا۔ ایبک اور جیمنائی سے بہت دور، اس نے اونچی آواز میں کہتے فون رکھا تھا۔ یو ایشین گرل، تم باز نہیں آئی نا؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ اندھا دھند وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے کسی بھی طرح جیمنائی کو اپنے پیچھے بھگاتے ہوئے ٹاور تک لے کر جانا تھا، اور وہ اس ٹائم وہی کر رہی تھی۔ ایک بار تو وہ لڑکھڑائی نیچے گری، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر پھر سے بھاگی تھی۔ مگر تب تک جیمنائی اس کے سر تک پہنچ گیا، تو اس نے ایک ہی جلد سے لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور تیز دھار چاقو اس کے پیٹ کے آر پار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، اس کو گریبان سے پکڑ کر کے سینے کھینچا تھا اور ایک ہاتھ سے لڑکی کو زمین پر گرنے سے بچایا تھا، اور پھر لڑکے کی گردن پر محسوس رگ دباغوں سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ لڑکی جڑی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے جس لڑکی کی محسوس رگ دباغوں سے بے ہوش کیا تھا اس کا کوٹ تھا نیچے گرتے گرتے۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر گرے بال اس نے سر پر کیے تھے، اب اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ معصوم، اس نے زیر لب کہا تو اسے کندھے پر اٹھایا تھا۔ پولیس کو کال کر کے اس نے اس لڑکے کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور اپنا بیگ پکڑے ایک کندھے پر لڑکی کو اٹھانے وہ اب اپنے اپارٹمنٹ کی بیل بجا رہا تھا۔